بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اختر امان۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید ساجد حسین شاہ، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو میں ایک آپ کی نظر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور جو موجودہ حالات ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ شام غم کٹے یہ دور استحصال گزرے، اسی امید پہ پچھلے 76 سال گزرے۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی بہت شکریہ سر جناب شاہد صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ میرے مسئلے کو جو ہے نا اجاگر کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ ناظرین ایک بات میں بتانا چاہوں گا، ضروری سمجھوں گا، سید ساجد حسین شاہ کا جو تعلق ہے وہ آبائی گاؤں ہے جو خانپور تحصیل کے اندر ضلع ہری پور ہے، اور آبائی جو گاؤں ہیں ہتار ان سے ہے۔ ان کے والدین بیسیکلی یہاں کے رہنے والے تھے، نہ صرف والدہ بلکہ والد بھی یہاں کے مقامی تھے۔ تو اس حوالے سے ان کی کچھ زمین کے مسائل چل رہے تھے۔ یہ بھی کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا، میرا پاؤں فریکچر ہے، معذوری کی حالت میں ہمیں آج کھلی کچہری میں نظر آئے۔ جو ریونیو کا دربار لگا ہوا تھا وہاں پہ ہمیں ملے، کچھ ایسے گلے گزارے انہوں نے کیے، کچھ ایسی امید ہم سے لگائی کہ ہم ان کی امید کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنا نیٹ ورک ان کے لیے ان کو دیا تاکہ یہ باتیں آپ سے کریں، جو حقیقت ان کے پاس ہے وہ آپ کو بتائیں، جو پریشانی ان کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کے عوام میرا ساتھ دیں تاکہ میں اپنا حق لے سکوں۔ پچھلے کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں اور آپ کو کیا رسپانس دیا جا رہا ہے؟ جی محترم شاہد بھائی، یہ میں درخواست دی تھی یہ 8/5/2024 کو، یہ آپ دے سکتے ہیں 8/5/2024 کو، 5ویں ماہ میں، ابھی یہ 10واں ماہ چل رہا ہے۔ یہ میں نے اپلیکیشن دی تھی، میرے کچھ زمین کے 3-4 ڈفرینس قسم کے مسائل تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہے خانپور کے ہیں، نور نواز صاحب، تو مجھے آج بیسیکلی میں راولپنڈی میں شفٹ ہوا ہوں۔ میرے آباء و اجداد جو ہے وہ ہتار گاؤں سے بلانگ رکھتے ہیں، دادا نانا نانی سب ادھر سے۔ تو مجھے یہ 11واں چکر ہے، میں نے تقریباً 11 بار میں خانپور کے جو اسسٹنٹ کمشنر نور نواز صاحب، ان کے پاس میں اپنے جینون اور اوریجنل جو کیس ہے یہ میں لے کے گیا ہوں، تو میرے 11 چکر میں میرا کام نہیں ہو سکا۔ ابھی جو لاسٹ میں نے 2-3 چکر لگائے ہیں، میرا پاؤں فریکچر ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ میرا کام نہیں کر کے دے رہے۔ میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ آگے اپنے پی اے صاحب حامد صاحب ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، وہ آگے کسی اور کو کال کر دیتے ہیں، مجھے ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو جائے گا زبانی کلام۔ تو لیکن میں دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ جواب ملتا ہے جی کہ ابھی تک آپ کا کام نہیں ہو سکا۔ گو کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ ممکن ہے کہ ان کی ہڑتال ہو، چلے مان لیا، لیکن 5ویں ماہ کا مئی سے میں چل رہا ہوں، مئی سے میں آ رہا ہوں، اور میرا بلا وجہ کا 11 چکر تقریباً میرے ہو گئے ہیں۔ راولپنڈی سے راجہ بازار کے پاس سے میں آتا ہوں اور میرا کام نہیں ہو رہا۔ میرے 60-70 ہزار روپے کا صرف آنے جانے کا خرچہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہو گیا مجھ سے۔ تو جس کے میرے پاس ثبوت ہیں، یہ میرا نام جو ہے نا ڈاکومنٹس میں پٹواری صاحب نے سید ساجد حسین شاہ میرا اوریجنل نام ہے۔ تو آگے جو میں نے گوشوارہ کمپیوٹرائز دیا تھا 4تھے ماہ میں، اس میں میرا نام سید ماجد حسین شاہ لکھا آ رہا ہے۔ یا میری مسٹیک تو نہیں ہے، یا آپ کے یہ کمپیوٹر سینٹر والوں کی مسٹیک ہے خانپور کی، تو یا جو ہے نا مسٹیک پٹواری صاحب کی ہے، فیصل جاوید صاحب موضع شادی کی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 19/7/2023 میں ہماری والدہ کی، اچھا ایک کیس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں نا تاکہ ناظرین کو بھی سمجھ آئے۔ جو کیس آپ نے سب سے پہلا تھا، جی جو آپ کہہ رہے تھے
کہ امی حسیب صاحب کے پاس گئے اور وہاں پہ ناظرین ان کے بقول آپ ٹوٹل کتنی فیملی ممبران ہیں؟ ہمارا ایسا ہے کہ ہمارا جوائنٹ جو ہے نا Joint venture ہے. جوائنٹ، ہاں، میرے ابو، میرے چھوٹے تایا ابو، میرے بڑے تایا ابو، میرے چچا، میری پھوپھی، سب جو ہے نا وہ ان کی زمینیں مشترکہ ہیں. ٹھیک ہے اس میں سے میں ایک موٹی بات آپ کو بتا سکتا ہوں مثال کے طور پہ. جی. مثلاً ہم 52 حصے داران ہیں. یہ ایگزیکٹ آپ کے 52 ہیں نا؟ نہیں، میں ویسے مثلاً بات اچھا کر رہا ہوں. ویسے کیا؟ ہاں، تو سمجھے ان میں سے 40 نے اپنی زمین سیل کر دی ہے، تو 12 ہم حصے دار باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو 12 حصے دار کی جو زمین ہے وہ ایک جن ہمارے 40 بندوں نے جس کے آگے زمین بیچی ہے، سجاد صاحب ہیں، سید سجاد صاحب اتار کے رہنے والے. وہ آپ کے ریلیٹیو تو نہیں ہے؟ پہلے یہ بتائیں. ریلیٹیو نہیں ہے، بس سادات برادری ہے جو. اچھا صرف برادری کی وجہ سے ہاں جی. ہے. تو انہوں نے آگے وہ زمین جو ہے نا جو ہمارے 40 بندوں سے خریدی ہے فار ایگزامپل، وہ آگے بیچ دی ہے، سیل کر دی ہے بیسٹ وے ہتار والوں کو. بیسٹ وے سیمنٹ. بیسٹ وے سیمنٹ فیکٹری جو ہتار میں ہے. جو ہتار. جی ہتار میں، یہ سورج گلی روڈ پہ. اچھا تھوڑی سی ایک اور چیز مجھے بتائیں، وہ ڈاکومنٹ بتائیں کہ ٹوٹل اس کی جو کتنی کنال زمین ہے، کتنی اس کی مطلب ٹوٹل اس میں زمین کتنی ہے؟ ٹوٹل اس میں 54 کنال 16 مرلے زمین ہے. 54 کنال 16 مرلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کے نمبر وغیرہ آپ بتا دیں خسرات تاکہ نمبر، ناظرین کو یہ بھی پتہ چل جائیں کہ اس کی اوریجنلٹی جو ہے وہ بھی ہمارا کام جی ہے بالکل. آئینے کی آنکھ سے وہ چیزیں ہم عوام کو بتائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. خسرات نمبر ہے جی 1300، موضع شادی ہے 1300، 1302، 1303، 1186، 1196، 1197 اور 1199. یہ کل 7 خسرہ نمبر ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کل 7 خسرات نمبر ہوں گے تقریباً. ہاں جی. تو ایک جو میں نے بتایا ہے مسئلہ کہ میرے نام کا، یہ اب کس نے غلط کیا ہوا ہے؟ جی یہ آپ نے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر ہری پور کو ایک اپلیکیشن دی تھی. آپ ڈیٹ پڑھیں کون سی ہے؟ یہ 8/5/2024 کو. تو اے ڈی سی سے آگے چلتا رہا یہ پروسیس، لیکن ابھی تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اگر ان کا مسئلہ نہیں حل ہوا تو ان میں ان کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ہے وہ اپلیکیشن جو اپلیکیشن انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو دی، کیونکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس سے لے کر ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. تو ان کی اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو شاید آج یہ اس جگہ نہ بیٹھے ہوتے اگر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. تو اس میں دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں، لینے والا جو سیمنٹ فیکٹری بیسٹ وے ہے انہوں نے کس طور پہ لے لی کہ آپ کے جو 12 افراد ہیں، آپ کے وہ کوئی سگنیچر وغیرہ ہوں گے، کوئی انگوٹھے ہوں گے، کچھ محکمہ مال میں جا کے انہوں نے ویریفیکیشن کی ہوگی، یا اس کے بغیر ہی زمین ان کو دے دی؟ اس کے بغیر ہی جو سیکنڈ پارٹی تھی سجاد صاحب، سید سجاد صاحب، انہوں نے بیسٹ وے کو یہ کہا کہ یہ ساری زمین ہماری ہے تو ان کو دے دیا. بیسٹ وے والوں نے جو ہے نا وہ ویریفیکیشن نہیں کی یا کی ہے، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ویریفیکیشن کرتے ہیں تو آپ سے بھی رابطہ ہوتا ہے؟ ہاں رابطہ لازمی ہوتا اگر ویریفیکیشن کرتے ہیں، کیونکہ ہم بار ایسے دار یہ میرے پاس جینون پیپر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے حصے محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب سجاد شاہ لوگوں نے ہم سے زمین خریدی تھی، اس وقت کا جو پٹواری تھا اس کا گوشوارہ ہاتھ کا بنا ہوا یہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ مجھے ذرا بتائیں، میں تھوڑی سی چیزیں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ اس ٹائم کا جو پٹواری تھا ہمایوں خان جدون پٹواری، 14/6/2012 کو سگنیچر ان کے کیے ہوئے ہیں. تو یہ باقاعدہ سے ان کے گوشوارے یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کے نام پہ ہیں. یہ وہ ہیں جو ان کے ابھی تک نام پہ ہیں، مطلب اس ٹائم تک نام پہ تھے. ابھی کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ہیں یا نہیں. ابھی اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ لیا ہے تو وہ بتائیں. یہ ابھی موجودہ جو ہے نا جو فیصل پٹواری ہے موضع شادی کا. اچھا ابھی بھی وہ موجود ہے؟ اب نہیں، ابھی دوسرا پٹواری ہے. اچھا ایک اور چینج ہو گیا. اچھا یہ کون سی ڈیٹ میں آپ نے لیا تھا؟ یہ اس کی ڈیٹ شو نہیں ہو رہی. آئی تھنک یہ کچھ 2.5 ماہ قبل 3 ماہ قبل اس طرح مطلب دینا. اچھا یہ اس کے بعد ہے. اچھا یہ ایک چیز مجھے ڈفرینس نظر آ رہی ہے اس میں. تو یہ سب سے پہلے ہیں جو حسین شاہ ہیں، اسنین شاہ. تو یہ حسین شاہ ہیں، سرور حسین شاہ. جی جی. تو ان کی 6 مرلے یہاں پہ. یہی سر یہی سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ میں پنڈ منیم گیا ہوں
جو ہمایوں خان جدون صاحب ہیں پٹواری صاحب، جو 2012 میں پٹواری تھے جنہوں نے یہ گوشوارہ بنایا ہے، انہوں نے یہ گوشوارہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے ہاتھ کا گوشوارہ بنا ہوا ہے 2012 میں. مطلب اس ٹائم تک آپ ایگری کرتے ہیں یہ جو گوشوارہ بنا ہوا ہے ایگزیکٹ ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ انہوں نے خود تصدیق کیا کہ یہ ایگزیکٹ کریکٹ. آپ بھی مان رہے ہیں؟ میں بھی مان. اس کے بعد جو ہے کہ اب موجودہ جو حالات ہیں اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوا ہے کیونکہ یہ جب آپ نے یہ لیا ہے جی، جو ابھی فیصل شہزاد موضع پٹواری تقریباً کتنے دن ماہ پہلے یہ لیا ہے؟ یہ تقریباً میرے خیال سے تین ماہ قبل پہلے دیا ہوگا. ناظرین یہ ابھی میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو مجھے بات ابھی سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ یہ جو محکمہ مال کے کام ہوتے ہیں یہ بڑے پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے یہاں پہ ہیرا پھیری کی جاتی ہے، کرپشن کی جاتی ہے اور سیدھے سادھے لوگوں کو یہاں پہ الجھا دیا جاتا ہے. یہاں پہ تو ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی الجھتے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر کیسز وغیرہ جو کورٹ میں چلے جاتے ہیں وہ پینڈنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل چیز جو ہے عوام کو بتائی نہیں جاتی. ابھی ایک بات جو ان کے پاس یہ ایک ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے تو باقاعدہ سے پٹواری کی اسٹیمپ لگی ہوئی، سگنیچر کیے ہوئے ہیں، یہ وہ کاپی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے 14/6/2012 کی. ٹھیک ہے، ان کے مطابق کچھ اور ہیں، مطلب زمینیں جو بھی ہیں یہاں پہ 6 افراد جو ہیں ان کے نام پہ جو کنال اور مرلوں میں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جب انہوں نے نہیں لی ابھی کی ڈیٹ میں 2-3 ماہ ان کے بقول پہلے کی، تو اس میں یہ ٹوٹل چینج ہو گئی، ان کی زمین ہو گئی کم. لیکن اس کے باوجود ایک بڑی بات یہ، اگر یہ بھی زمین ان کی ہے تو اس پہ بھی قبضہ ہوا ہے. اس پہ بھی قبضہ ہے. جی یہ نہیں ہے قبضہ؟ قبضہ ہے. اور قبضہ کس کا ہے؟ قبضہ جو ہے نا سجاد شاہ لوگوں کا اور بیسٹ وے والوں. بیسٹ وے کا ہے نا، سجاد شاہ کا تو نہیں ہے کیونکہ بیسٹ وے کے وہ کام کروا رہے ہیں انلیگل. میں نے سٹے بھی لی ہوئی ہے عدالت سے، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے نا کام کروایا ہے. اب اس کے باوجود آپ کا کام ہو رہا ہے، ان کا وہ کام کر رہے ہیں، وہ یعنی کہ قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں میرے بس سٹے ہونے کا باوجود. اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، یہ تو چلے ان کا سجاد حسین شاہ صاحب جو ہیں جنہوں نے ان سے زمین لی، یہاں پہ آپ کو پتا ہے کتنے ایسے پراپرٹی ڈیلر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر جو انلیگل کام کرتے ہیں، اور ان پراپرٹی ڈیلر کی وجہ سے یہ ٹوٹل جو بھی کیس ہیں الجھانے والے یہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. کوئی بھی پٹواری تحصیلدار گردور یہاں پہ ڈائریکٹ آپ سے پیسے نہیں ڈیمانڈ کرتا، وہ آگے ایز اے بروکر کے طور پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے اور انلیگل پروسیس کرتے ہیں. بہت سی ایسی زمینیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں جن زمینوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو ان زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ سارے پروسیس ہوتے ہیں. اچھا ناظرین ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. یہاں پہ ایک انڈسٹری ایریا ہے، وہاں پہ پوری ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، تو ان کا کام تھا جب انہوں نے ایک چیز لی اور اس کے بعد انہوں کی ایک احتجاج سامنے آیا، انہوں نے مختلف پلیٹ فارم استعمال کیے تو وہ ان سے پرسو کرتے. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں مسٹیک کس کی ہے، یہاں کی انتظامیہ کی ہے، کیونکہ انتظامیہ تک انہوں نے اپروچ کی اور انتظامیہ نے بھی ان کو ٹال مٹول کا سامنا کیا اور جس وجہ سے یہ مایوس ہو گئے ہیں تو آج یہاں پہ آ گئے اور آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ کیس اپنا رکھ رہے ہیں. یہ سر یہ جناب علی جناب محترم یہ دیکھیے کہ 14/6/2012 کو ہمایوں خان جدون پٹواری نے یہ گوشوارہ بنایا تھا. میں ان کے پاس 4-5 ماہ قبل جو ہے نا ابھی ان کی ڈیوٹی کرنٹ جو ہے نا پنڈ منیم میں لگی ہوئی ہے، میں ان کے پاس گیا ہوں، ان کو گوشوارہ دکھایا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ میرے ہاتھ کا گوشوارہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارا ایک جو فرد ہے اسنین شاہ نام ہے، اسنین شاہ ولد سرور حسین شاہ، اس کی زمین آ رہی ہے 17.5 مرلے آ رہی ہے 17.5. تو یہ ابھی جو ہمیں گوشوارہ بنا کے دیا ہے کرنٹ موجودہ جو پٹواری فیصل جوید صاحب ہے، انہوں نے حسنین شاہ کا حصہ جو ہے نا صرف اونلی 6 مرلے کر دیا، باقی 17.5 مرلے سے 6 مرلے یہ زمین اس کی آ گئی. باقی میرا سوال یہ ہے کہ باقی 12.5 مرلے زمین اس کی کیوں نکالی گئی ہے، جبکہ پچھلے ریکارڈ کے مطابق 17.5 مرلے آ رہی ہے 2012 سے، نہ اس نے کوئی فروخت کی ہے
نہ کوئی کسی کو دی ہے، نہ کوئی ہبہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور یہ تو ہو گیا آپ کا کیس ناظرین، ایک تو یہ کیس تھا جو ان کا ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور دوسرا یہاں پہ کمپیوٹرائز کہتے ہیں کہ کمپیوٹرائز سسٹم آ جائے گا تو اس سے بہت سے حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. ایک تو پٹواریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا محکمہ ہے یہ جو بہت بدنام ہے، اور حقیقت میں بدنام ہے، اور ثبوت کے ساتھ بدنام ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگ ان کو رشوت دیے بغیر کام ہوتا ہے نہیں ان کا. تو گزشتہ آپ نے دنوں دیکھا ہری پور میں محکمہ اینٹی کرپشن نے کتنی کارروائی کی، 3 کارروائی کی، گردور کو پکڑا، یہاں پہ رجسٹری مارر کو پکڑا، یہاں پہ پٹواری پکڑے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ رشوت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہا. اس کے بعد جو چیز ہے ہم شیئر آپ کے ساتھ کرتے ہیں کمپیوٹرائز والا. اچھا یہ دیکھیں جی، حسنین شاہ کا جو 17.5 مرلے کا حصہ تھا، ابھی جو کرنٹ پٹواری ہے فیصل شہزاد، انہوں نے حسنین شاہ کا حصہ جو ہے نا وہ 6 مرلے کر دیا. 12.5 مرلے اس نے بیچ میں سے کیا کیا ہے، غائب کی ہے، بیسٹ وے کو دی ہے، کس کو دی ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن ہماری زمین کم ہو رہی ہے. تو اس میں یہ آپ کے سامنے میں پروف بھی رکھ رہا ہوں کہ ہمارے جس حصے داران نے بیچی ہے اس کے ویریفائڈ پیپر جو ہے نا پر سرکار کے، یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس میں کہیں بھی حسنین شاہ کا انگوٹھا نہیں ہے. یعنی کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسنین شاہ نے اپنی زمین نہیں بیچی ہوئی. حسنین شاہ کا جو ہے نا حصہ جو ہے نا بلا وجہ کا کھایا جا رہا ہے، یا اس کے اوپر کرپشن کی جا رہی ہے، کسی اور بندے کو دی جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں یہ معاملات کو ذرا دیکھیں، اور خانپور کے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب نور نواز صاحب ہیں ان سے یہ اس متعلق جو ہے نا کوئی پوچھ گچھ کریں. بہت شکریہ. مطلب آپ کو موجودہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں نور نواز خان، ان کی پوچھ تاچھ کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ آپ کو اعتماد نہیں رہا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے سر. میں نے 11 بار میں ان کے پاس آ چکا ہوں، ریکویسٹ کر چکا ہوں، ایک ثبوت بتا چکا ہوں. سب ثبوت ان کو ان کے پی اے احمد صاحب ہیں ان کے موبائل پہ سینڈ کر چکا ہوں. ان کے آگے قانون گو صاحب ہیں ان کو میں سینڈ کر چکا ہوں. بلال صاحب ہیں کمپیوٹرائز سینٹر کے، ان کو میں سینڈ کر چکا ہوں. پر سرکار کے سارے جو ہے نا ہر چیز بات جو آپ کو نظر آئی ہو وہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہا کام آپ کا، یہ بتا سکتے ہیں آپ کا؟ میں تو سیدھی بات ہے، جو یا تو کرپشن ہے یا ان کی نااہلی ہے. تیسری بات کو مجھے بتا دیں کچھ، یا پھر وہ اٹھا کے زمینیں جو ہے نا وہ اشرافیہ جو بیسٹ وے ہے ان کو دے رہے ہیں، کاغذوں میں ہیر پھیر کر کے. ہمارا رائٹ، ہمارا حق جو ہے نا اٹھا کے جینون حق جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ بیسٹ وے کو دے رہے ہیں، یا کسی اور کو ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی دے رہے ہیں، جس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس لیگل ثبوت پڑے ہوئے ہیں. مطلب ان میں سے جو یہ انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، یہ جو بیسٹ وے کو زمین دی گئی ہے، جی جن بندوں نے دی ہے کہ ان کے مطلب ان میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے ابھی یہاں پہ ویریفیکیشن ثبوت نہیں ہے، جن کے انگوٹھے نہیں لگے ہوئے، جن کے سگنیچر نہیں ہے؟ کتنے افراد ہیں؟ 12 بندوں کے نہیں ہیں. 12 بندوں کے یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے باوجود زمین جو ہے اس کے بیسٹ وے کے پاس چلی گئی ہے. جی 12 بندوں کے انگوٹھے نہیں ہیں اور ساری زمین بیسٹ وے والوں کے پاس. جی یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے سلیس اردو میں بات کر رہا ہوں کہ 12 افراد جو ہے جنہوں نے زمین نہیں سیل کی، جنہوں نے پیسے نہیں لیے، ان کے باوجود ان کی زمین پہ قبضہ ہے اور بیسٹ وے کا ہے، اور ان میں دونوں جو ہیں آپ کے بقول محکمہ مال اور ضلعی انتظامیہ ملوث دلوانے میں. میرے پاس کورٹ کا اسٹے آرڈر موجود ہے، اسٹے آرڈر، اس کے باوجود بیسٹ وے نے وائلیشن کرتے ہوئے قانون کی کام کروایا ہے. مطلب توہین عدالت ان پہ لاگو ہوتی ہے. توہین عدالت لاگو ہوتی ہے. یہ میرے پاس پکچریں دیکھ لیں، یہ زمین کی کنڈیشن پہلے کیا تھی یہ بعد میں دیکھیں کرتے جائیں. پہلے نرم زمین تھی، بالکل کچی مٹی، انہوں نے پتھری ڈلوائی، انہوں نے سب کچھ ہر چیز ڈلوا کے رولر چلوائے. یہ میرے پاس پکچریں موجود ہیں، ثبوت ان کے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قانون کی وائلیشن ہے. ان لوگوں کو کون پوچھے گا؟ کون سا محکمہ پوچھے گا؟
جی یہ تو سارے ثبوت ہیں ناظرین، آپ کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے اور ساتھ ثبوت بھی آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایک غریب آدمی، بے بس آدمی، مجبور آدمی کہاں پہ جائے، کہاں سے اس کو انصاف ملے گا، کون انصاف دے گا۔ یہاں پہ جو ادارے بیٹھے ہیں وہ خود ہی ان کو انصاف نہیں دلوانا چاہتے، یہ اپیل کرتے ہیں لیکن ان کی اپیل کو رد کر دیا جاتا ہے، ان کو بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ایک غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے بار بار پنڈی سے یہاں پہ آنا، لیکن یہ چیزیں یہ فائنل تصویر ہے، یہ فائنل ہو چکی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو ابھی ان کی کنڈیشن ہے ان کی زمین کا، ان کے بقول فرسٹ تو یہ فرسٹ والی ہیں، تقریباً ان کی کافی ہیں، کافی تصویریں ایسی ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اس بارے میں علم نہیں، لیکن جو بتانے والا ہے ان کا یہی کہنا ہے جو آپ نے سنا ہے۔ ان پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے، ان پہ بھی کمیٹی بننی چاہیے۔ بیسٹ وے والے یا کوئی سجاد صاحب ہیں، یہ کام انتظامیہ کی، بغیر انتظامیہ کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ انتظامیہ کوئی بھی کسی قسم کی بغیر انتظامیہ کے کام نہیں کر سکتے۔ میرے پاس سٹے آرڈر ایوری منتھ، جب سٹے آرڈر ختم ہوتا ہے میں نیو کروا لیتا ہوں۔ سٹے آرڈر ہونے کے باوجود جو ہے نا انہوں نے وائلیشن کی ہے، اور محکمے والے ملوث ہو کے، بغیر محکمے کے بندوں کے ملوث ہوئے بغیر یہ کام نہیں۔ اچھا آپ کورٹ کو بتاتے نہیں ہیں کہ آلریڈی یہاں پہ میرا یہ کیس ہے، ہمیں پیمنٹ نہیں ملے، ہمیں انصاف دلوائیں؟ نہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کو کام ہے سر، یہ ان کو میں نے کتنی بار کہا ہے، تو ہر سٹے جو میں نے لی ہے، لے کے جو وقت کا پٹواری ہوتا تھا یا ریونیو کا آدمی ہے، میں اس کے عدالتی سٹے آرڈر کی کاپی پٹواری صاحب کے موبائل پہ میں سینڈ کرتا تھا۔ اچھا صرف سینڈ کرتے تھے، ہاں، ہینڈ دیتے نہیں تھے؟ ایک ہی انہوں نے کہا جی مجھے آپ سینڈ کر دیں۔ اچھا مطلب ان کے کوارڈینیشن آپ کا تھا، اس کے باوجود آپ کی زمین پہ کام ہوا ہے سٹے، اور ابھی تک مطلب آپ کی زمین آپ کے حوالے نہیں کروا سکی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زمین تو دور کی بات ہے، میرے یہ 11 چکر لگ گئے ہیں خانپور کے اسسٹنٹ کمشنر نور نواز صاحب کے پاس۔ میرے یہ معاملات زمین کے، جو زمین ہماری جو ہے نا کم کی گئی ہے، وہ تو ہمیں درست نہیں کر کے تھے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے، میری والدہ کی جو وراثت گرہی تھی وہ میں نے ٹرانسفر کروائی ہے، ہم بہن بھائیوں کے اوپر، اخبار میں اشتہار، بیان الفی، ایف آر سی، جو پٹواری صاحب کی ریکوائرمنٹ تھی وہ میں نے دی ہے۔ اس کا انتقال جو ہے نا بنا ہے یہاں پہ یونین کونسل آف اتار، اس کے اندر جو ہے نا نقاش صاحب تھے، پٹواری صاحب تھے، اور کافی افراد تھے اتار کے، شادی کے۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہوں، نقاش صاحب نے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم اتنے بہن بھائی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے فیس لی، تو فیس لینے کے بعد جو ہے نا وہ رجسٹر کے اوپر اسکیل رکھ کے تو پیج جو ہے نا پھاڑ دیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ انتقال پھٹا ہے، یعنی کہ انتقال ٹرانسفر ہو گیا میرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا 7ویں مہینے جی 2023 7ویں ماہ میں انتقال ہوا ہے، ٹرانسفر ہمارے اوپر ہوا ہوگا، ہماری والدہ کی وراثت میں سے۔ یہ ابھی تک 2024 کا 10واں ماہ ہو گیا ہے، یہ کمپیوٹر میں اس کا ریکارڈ نہیں آ سکا۔ ہمارے جو حصے ہیں والدہ کی طرف سے، وہ جو ہے نا اس سے کمپیوٹر میں نہیں آ سکے۔ 1 سال 3 ماہ مطلب انتقال آپ کا ہو گیا؟ ہو گیا، وہ ہمارے نام انتقال کب ہوا ہے جی؟ یہ مجھے بتائیں، ناظرین کو یہ بتائیں۔ یہ غالباً 19/7/2023 کو ہوا تھا جی۔ آپ اوپر دیکھیں کہ یہ تصدیق شدہ ہے، یہاں پہ یہ پڑھیں ذرا، یہ بالکل تصدیق کیا ہوا ہے، یہاں پہ سگنیچر ہے، یہاں پہ سب چیزیں آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ وہ ہیں۔ لیکن یہ نور نواز صاحب نے پیچھے لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ نور نواز صاحب کس لکھا ہوا ہے؟ جی، ٹھیک ہے۔ کبھی پٹواری کے پاس، کبھی تحصیلدار کے پاس، کبھی پی اے کے پاس، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں، کبھی ادھر جائیں۔ 11 چکر لگا چکا ہوں۔ پاؤں فریکچر، میرا پاؤں فریکچر ہے سر، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بڑی مشکل سے جو ہے نا میں اس چھڑی کے سہارے جو ہے نا، مطلب بیساکھیوں پہ چل کے آپ آئے؟ جی جی۔ تو آپ کی بات نہیں سنی جائے، نہیں سنی جائے۔
बड़ी मायूसी है। या तो ये करप्शन है इन लोगों की, तो या फिर इनकी नाअहली कि हमारे जो है ना हक की ज़मीन। और अभी आपकी जो डिमांड है वो किससे है और क्या डिमांड है? मेरी तो डिमांड जो है ना, जो आला अफसरान है उनसे है कि बराए मेहरबानी कि मेरे ये काम जो है ना क्लियर करवा के दें। ये एक हफ्ते 2 हफ्ते का काम नहीं है, टोटल ओनली वन वीक। सीएम के साहब देख लें आप, आपके मतलब सूबे में क्या हो रहा है। ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वोटर हैं। जी जी, मैं और इनके साथ ये हाल है, बड़ी मायूसी का सामना इस तरह के सपोर्टर और वोटर को करना पड़ रहा है कि जो इमरान खान का विजन लेके आगे चल रहे हैं, तो उनके साथ ये सारे इकदाम हो रहे हैं। मैं बहुत मायूस हुआ हूँ जी। सरदार अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला KPK साहब, मैं PTI का वर्कर हूँ रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान खान साहब तो कहते थे कि मिसाली सूबा बनाएंगे, तो मुझे बहुत मायूसी हुई है ये सारा कुछ देख के कि ये मिसाली सूबा बन रहा है। चले मुझे एक आम ही आदमी समझ ले, मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ है, ये मेरे जेन्युइन काम है। मेरे हिस्से की, हमारे हिस्से की जो ज़मीन है वो उठा के कोई भी आता है पटवारी, कोई भी किसी को उठा के दूसरों को दे दे, बेस्ट वे को दे दे, XYZ को दे दे। मेरी बराए मेहरबानी आला हुकाम से मेरा ये मुतालबा है कि हमारे ये ज़मीन जो है ना ये सही करके दें। मालिकी ज़मीन है हमारी, ये सारी हमें बराबर करके कंप्यूटर सेंटर में भेजें और कंप्यूटर सेंटर वाले हमें जो है ना इसका फ़र्क जो है ना वो उसका अजरा करें हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, ये आपने बात देखी, यहाँ पे कोई भी साइलिन आते हैं हमारे पास और हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने कैमरे की आंख से वो असल हक़ाइक़ जो उनके पास हैं वो आपके सामने पेश करें ताकि किसी को मायूसी ना हो। तो ये साजिद हुसैन शाह साहब हमारे पास आए, आज हमने खुली कचहरी में थे, वहाँ की कवरेज की। वहाँ पे इन्होंने हमारे सामने असिस्टेंट कमिश्नर हमजा अब्बास से रिक्वेस्ट की, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाए और उनका जो अपना प्रोसेस था वो उन्होंने किया। नवैयत ये है कि मुझे न्यू जदीद कंप्यूटराइज फर्ज है, उसमें हमारी ज़मीन कम आ रही है। कम क्यों आ रही है? ये पीछे से 17.5 मरले आ रही है। हसनैन शाह ये आगे पटवारी है, हसनैन शाह ने आगे 6 आगे मुझे 6 मरले कर दिए, बाकी 12.5 मरले हटा दिए। नंबर 2, ये मैंने इंतकाल हमारी वादा की विरासत में रहती थी, हमारे ऊपर है, ये दूसरा केस है, ठीक है। ये अभी तक जो है ना कंप्यूटर के ऊपर इसका रिकॉर्ड नहीं है, इससे हमारे आई आपकी होगी ये हो गया, वालिद की तरफ से हुई है, ये वालिदा का क्या नाम? जन्नत इसकी मैंने बाल में इसका हाल किया है सारा बाल फटाया हो गया। हाँ हुआ है सर, आपको हुआ है दिवाली पर ये पीछे देखिए ये इस हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना 5 माह ये सर देखें 2023 में, ये 2023 मेरा नाम सैयद साहिद सोच है, ये आगे देखें आगे उन्होंने हमारे बिलाल साहब है, उनका कहना ये है कि ये मेरा काम नहीं है, ये पटवारी का है।
पटवारी के इंचार्ज आते हैं उनको बुला देते, पटवारी के इंचार्ज करके पटवारी को भी वही बुलाया, लेकिन 12:30 मोहल्ले में हो गया ना अभी तक दिखाते। और सर एक लास्ट चीज, सर लास्ट चीज, इसमें सबसे ऊपर जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बेस्ट पे, ठीक है। हमारे आबा अजदाद की ज़मीन 54 कनाल 16 मारते हैं, ठीक है। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने बेच दी, सेकंड पार्टी ने ली, तो सैयद सज्जाद हुसैन उसने दी, उसने बेस्ट वे को क्या कि ये थोड़ा सा अगर डिटेल में जाके इसी से थोड़ा सा देखें आपके जो यूटिलाइजेशन वाले आज तक इकबाल तो वीडियो के साथ वो आपको समझ दें, वो आज ही हो जाएगा। पटवारी को बुला देंगे रिश्तेदार पटवारी को बुलाना जरूरी है, वेरिफिकेशन के लिए ठीक है ना। ऊपर से रोड में क्या ये फर्द बदल किससे 5 माह से यार जी मैं अब आपके जब आ गए हैं तो मैं अब आपको कह रहा हूँ हो जाएगा, मेरी बात नहीं मुझे अगर आप कार्ड यहाँ पे दिख रहे मेरी लिटरेसी कुछ नहीं होने लगा आपके सामने, यहाँ पे इतने लोग को गवाह बना के मैं कह रहा हूँ कर दी गवाही आपको नहीं सुनती, लिखने तो चीज़ें लिखते सर ये देखिए 8 कुछ 10वां माह मैं लिख देता सर मेरे लिखने का कानपुर तरीके से वहाँ पे सर 10 चक्कर लगा चुका हूँ, लिखते नहीं है इसी से कानपुर ऐसी को रेफर कर देते हैं ना, फिर आगे केस ले जाता है, क्योंकि केस में आपको है दूसरा ये है जो कह रहे हैं कि वो भी हो जाता है। ये ज़मीन पूरी करके दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आपका फर्द बदल बनेगा, फर्द बदल जो है एसटीसी में जाएगा, फिर आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा। फर्द बदल की जाते मामला थे वो भी हम करवा देते हैं, पटवारी को भेज देंगे वेरिफिकेशन, अगर आप ठीक कह रहे हैं तो आपका फर्द बदल बन जाएगा, फर्द बदल बन जाएगा तो आप एसटीसी जाएंगे, आपको बताओ ठीक है। समझ गए मेरी और सर तो सर अखबार सुबह सवेरे में ठीक है राती कर दी थी कहा कि मैं इस्लामाबाद निकल मोड़ के आने लगा। यार आप क्या तो मेरी बात पे यकीन कर रहे हो, मैं आपको जब कह रहा हूँ हो जाएगा तो मैं बिल्कुल इस्लामाबाद के। लेकिन सवाल तो ये है कि ये नौबत क्यों आई, यहाँ पे इनको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ा। बैसाखी पे चल के आने वाला बंदा 12 चक्कर लगा चुका असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर के पास इंसाफ मांगने के लिए, डिप्टी कमिश्नर हरीपुर के पास इंसाफ लेने के लिए, उनको इंसाफ नहीं दिया गया, बल्कि उनको इंसाफ देने के बजाय उनकी जो ज़मीन थी उस पर भी कब्जा है इनके बकौल। और हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जो बातें हम कर रहे हैं अगर कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके तरदीद करता है इस बात की तो हम फिर भी हाजिर हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से उनको भी वेलकम करेंगे और इंशाअल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे सज्जाद हुसैन शाह साहब का भी मौक़िफ़ लें, जिन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र की थी आगे बेस्ट वे का मौक़िफ़ लेंगे, यहाँ के पटवारियों का मौक़िफ़ शामिल करेंगे जो इसमें मुलव्वस थे। ज़मीन कम क्यों हुई, असल वजह क्या है, लोगों के अंदर मायूसी क्यों है, ये बहुत से सवालात हैं। ये सब सवालात इंशाअल्लाह करेंगे। इसी उम्मीद इसी दुआ के साथ शाहिद अख्तर रहमान को दें इजाज़त कि अल्लाह पाक करे हमारा मुल्क पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अल्लाह ने के बाद।